13واں سبق: نجات کے راستے کی نشانیاں۔ اگر ہمارا مقصد یہ ہو کہ ہم ظہور میں تعجیل کے اسباب اور حضرت صاحب الزمان سے ملاقات کے ایام کو دریافت کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت سے وارد ہونے والی توقیعات، رؤیائے صادق، مکاشفات رحمانی اور جن لوگوں نے ولی خدا کے محضر مبارک میں شرفیابی پائی ہے ان کے بارے میں غور و فکر کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو رہنمائی کے 3 دستے اس امام و ہمام کے سلسلے میں قابل توجہ ہوں گے۔ پہلا، غیبت صغریٰ کے ایام۔ دوسرا، امام علیہ السلام کی جانب سے شیخ مفید کے نام سے آنے والے خط کا زمانہ۔ تیسرا، خطوط کے صدور کے زمانے سے آج تک کا دور۔ امام زمانہ ارواحنا فدا کے فرامین غیبت صغریٰ میں۔ امام عصر علیہ السلام زمانہ غیبت صغریٰ میں اپنے دوسرے وکیل محمد بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے توسیط سے تمام شیعوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ظہور کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو کہ اسی میں تمہاری آسانیاں اور بھلائی ہے۔ کمال الدین جلد 2 485 باب 45 حدیث نمبر 3۔ احتجاج جلد 2 صفحہ 499۔ امام علیہ السلام کے اس فرمان میں 2 اہم نکتے موجود ہیں۔ پہلا، کثرت دعا، یعنی کم دعا اور کچھ وقت تک کی دعا پر اکتفا نہ کیا جائے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کے آنے کے منتظر افراد ان کے انتظار سے دل ملول نہیں ہوتے اور ظہور کی تمنا سے گھبراتے نہیں ہیں۔ دوسرا، تمام امور میں آسانیاں اور کشادگی صرف امام علیہ السلام کے ظہور ہی سے وابستہ ہے۔ کتاب شریف مکیال المکارم میں آیا ہے: جس وقت اسلامی ممالک پر کفار مسلط تھے اور لوگ شدید غم و عالم میں زندگی گزار رہے تھے، ایک با ایمان و پارسا عورت نے ایک بزرگ عالم کو خواب میں دیکھا کہ وہ فرما رہے تھے: اگر مومنین اپنے نماز کے بعد اسی طرح جیسا کہ جب مریض یا مقروض یا کسی دوسری مصیبت سے دوچار شخص مشکلات سے نجات کے لیے رو رو کر دعا کرتا ہے، اپنے مولا کے ظہور کے لیے مسلسل دعا کرے، اس طرح کہ امام زمانہ ارواحنا فدا کی جدائی نے اس کو رنجیدہ خاطر اور بے چین اور اس کے دل کو شکستہ اور اس کے حالات کو پریشان کر دیا ہے، تو یہ دعا ایسی حالت میں 2 امر کا سبب ہوگی: یا تو امام علیہ السلام جلدی ظہور کریں گے یا دعا کنندہ مومن کے غم و عالم برطرف ہو جائیں گے، اسے پریشانیوں اور فتنوں سے نجات مل جائے گی اور خوشحالی واپس آ جائے گی۔ حوالہ مکیال المکارم جلد 1 صفحہ 460۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے احمد بن اسحاق قمی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا: خدا کی قسم، میرے فرزند کے لیے ایسی غیبت ہوگی جس میں کوئی بھی ہلاک و نابودی سے نجات نہیں پا سکتا مگر وہ شخص کہ جس کو خدا عقائد امامت پر ثابت قدم رکھے اور جس کو ظہور کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا کرے۔ حوالہ کمال الدین جلد 2 صفحہ 384 باب 38 حدیث نمبر 1۔ اگر غیبت صغریٰ کے زمانے میں
امام علیہ السلام کی فرمائشات پر عمل کر لیا جاتا تو حتمی طور پر اپنی ہی لائی ہوئی محرومیت سے نجات و رہائی مل چکی ہوتی، لیکن ہائے افسوس، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہ کیا گیا اور اس طرح غیبت اور طولانی ہوتی چلی گئی۔ نیز اگر لوگ امام زمانہ علیہ السلام کے شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کو لکھے ہوئے خط پر عمل پیرا ہو جاتے تو نجات کا سرمایہ حاصل ہو جاتا اور دیدار کی سعادت میں تاخیر نہ ہوتی، لیکن افسوس ابھی تک شیعوں نے ان راستوں پر ویسا عمل جیسا کرنا چاہیے تھا نہیں کیا، اور نجات کے اس واحد راستے کو جو امام عصر علیہ السلام کی امامت پر یقین اور تعجیل ظہور کی دعا ہے کے ذریعے حاصل ہو سکتا تھا، اختیار نہیں کیا۔